السلام علیکم پیارے ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا ساتھی، آپ کا میزبان شیخ مظفر حسین۔ ناظرین، جیسے کہ مختلف موضوعات پر آپ میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ یہ تھوڑی اس طرح سے منفرد ہے اور بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ مزید مجھے بہت امید ہے کہ آپ پوری دیکھیں گے۔ وہ اس حوالے سے کہ آج ایک مذہبی پوائنٹ تو ہے، لیکن ایک ایسی مذہبی اور بابرکت جگہ کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور ان کے ساتھ جنہوں نے ایک زندگی کا اپنی کا بہت سارا عرصہ وہاں پہ گزارا ہے، ان کے ساتھ وہاں کی یادیں تازہ کرنا میری مراد قم۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید ذیشان حیدر نقوی صاحب۔ یہ قم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فاضل ہیں یہاں پر، اور وہاں پر ابھی بھی ادھر سے یہ آئے ہیں ادھر، اور ابھی ان کا تعلیم کا سلسلہ ادھر جاری ہے۔ میں ان سے کافی سارے سوالات کرنا چاہوں گا، جس میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنا اور وہاں پر حاصل کرنا میں کیا فرق ہے، اور اس کے ساتھ وہاں کے جو روحانی فیوز و برکات ہیں وہ کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ آئیں ہم مل کے سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی علیکم السلام جی، آپ کا پورا نام آپ خود بتائیں تو۔ جی، بندہ حقیر سید ذیشان علی نقوی، قاضی چک سے میرا تعلق، اور الحمدللہ 8 سال سے میں قم المقدس میں زیر تعلیم، اور الحمدللہ قم المقدس میں نے بہت سے ایسے نایاب مناظر دیکھے کہ جو عام نظر نہیں دیکھ سکتے۔ قم المقدس میں سب سے پہلے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قم المقدس ہے کیا، اور اسے قم کو اتنی بڑی رتبہ اور اتنا بڑا مقام کس لیے دیا گیا۔ اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ قم المقدس، اور ساتھ ہی صادق آل محمد سرکار صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ قم المقدس ہمارے دین کے فروغ کی جڑ ہے، یعنی ہمارے تشیع کی بنیاد کا نام قم ہے۔ اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قم المقدس میں جگہ جگہ پہ علماء اور طلاب زیر تعلیم ہیں، اور مباحثہ جات اور تمام تر مذاہب، فقط تشیع ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے، جہاں سے عیسائی طبقہ بھی ہے وہاں پہ جو زیر تعلیم ہیں، تصنع حضرات بھی ہیں، اور دوسرے مسالک بھی وہاں پہ موجود ہیں کہ جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق علم کسب کر رہے ہیں۔ وہاں پر علم کے خزینے موجود ہیں، یہ کہنا چاہیں وہ سرزمین پر، اس دھرتی پر ایسے خزینے موجود ہیں تعلیم کے کہ لوگوں کو کشش ہے وہاں جانے کی اور کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں اور وہاں کی تعلیم میں آپ کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اب اسے سادہ سے الفاظ میں ایسے ہی جان لیں کہ اس میں اور قم المقدس میں اتنا فرق ہے کہ جیسے ابتدائی مدرسے یعنی ابتدائی سکول اور یونیورسٹی میں فرق ہوتا ہے۔ ابتدائی مدرسے میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک استاد جو آپ کو دے دیتا ہے، آپ اسی کو ہضم کرتے ہیں اور اسی پہ چلتے ہیں، لیکن یونیورسٹی میں مختلف قسم کے ابواب، مختلف قسم کی شاخیں کھلتی ہیں کہ جہاں سے لوگ حق اعتراض بھی رکھتے ہیں اور حق اشکال بھی رکھتے ہیں، اور اپنی اپنی نظر کے مطابق وہاں سے اپنے پروفیسر، اپنے ٹیچر حضرات سے کسب کرتے ہیں، یعنی کہ ذہن کے دریچے کھلتے جاتے ہیں۔ اچھا، تو دوسرا یہ آپ کا جو پڑھنے کا سلسلہ ہے یہ کتنے سال تک ابھی چلے گا؟ یہ الحمدللہ ابھی میں سطح 2 کا وہاں پہ طالب علم ہوں۔ یہ سلسلہ کوئی حد نہیں رکھتا، جیسے مثل سمندر اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کنارہ نہیں کہہ سکتے اس کی انتہا نہیں آپ ماپ سکتے۔ ہاں، علم تو ہے ہی، باقی ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی حد ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر علم کا اتنا خزانہ موجود ہوتا ہے کہ سنبھلنے میں نہیں آتا، آپ کتنا بھی کر لیں۔ وہ الحمدللہ آپ کو قوم کی زرخیز سرزمین ایسی ملے گی کہ جہاں پہ انسان کے ہر سوال کا اسے جواب میسر ہو۔ کوئی ایسا، وہ ضروری نہیں کہ فقہ کے لحاظ سے ہو، وہ آپ اگر کسی اور مسلک یا کسی اور بھی چیز کے متعلق سوال کیا جائے تو وہاں باب العلم کی دہلیز سے آپ کو اس کا جواب میسر ہوگا۔ اچھا، یہ وہاں پر جو تعلیم کے علاوہ وہاں پر کیونکہ اسے مقدس مقامات کہا جاتا ہے، آپ اتنا عرصہ 8 سال ادھر گزارے ہیں، اور کون کون سے وہاں پر مقدس مقامات ہیں، ان کی تفصیل تھوڑی؟ وہاں پہ سب سے پہلے سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ
लकब बीबी का मासूमा है, चूँकि कुम में मखदूमा का मरकज़ है तो इसलिए मासूमा कुम उन्हें लकब दिया गया। उनके साथ साथ बीबी के भाई भी हैं, बीबी के भतीजे भी हैं। चेल उख्तरान नामी जगह है, वहाँ उख्तर कहते हैं सितारे को। वहाँ पे चूँकि बनु हाशिम के 40 सितारे वहाँ पे मदफन है, इसलिए उसे चेल उख्तरान कहा जाता। वो भी बीबी के बिल्कुल नज़दीक है। दूसरा बैतुन्नूर नामी जगह वहाँ पे मौजूद है कि जहाँ मूसा बिन खज़रज नामी सहाबी था मौला का, जिसके घर में मखदूमा कुछ दिन वहाँ पे रहीं, इबादत गाह बीबी। वो आज वो जगह इबादत गाह बैतुन्नूर के नाम से, यानी नूर का घर के नाम से जानी जाती है। और जहाँ बीबी का हरम अतहर है वो मूसा बिन खज़रज की का बाग हुआ करता था कभी, आज वो बीबी का हरम है और कायनात के मोमिनीन के लिए किबलागाह बनी पड़ी। अच्छा, जो पढ़ने जाते हैं उन्हें वहाँ पर काफ़ी सहूलतें मिलती हैं, काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है कि यहाँ को थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं? नहीं देखे जी, चूँकि खुदे मासूम के फरमान है कि इल्म अल-इल्मु फिल जू, इल्म मुश्किलात तो रखता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म को वहाँ पे इल्म के लिहाज से कोई मुश्किल नहीं। वो जब भी अपने इल्म के लिहाज से किसी भी तरफ जाएगा तो उसे उसकी मुश्किल कुशाई की जाएगी। इसके साथ साथ दुनियावी रिहाइश के लिहाज से हो या खुराक व नानो नफ़के के लिहाज से हो, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मुस्तफ़ा मदरसा नामी वो प्रोवाइड करता है हमें सब। मतलब बाकी तो मुश्किलात तो सभी जगह चलती हैं ना। मुश्किलात तो घर से बंदा दूर होता है वो भी मुश्किल ही है, सफ़र में जाता है वो भी मुश्किल ही है, लेकिन मुश्किल से तो बड़ी मंजिल मिलती भी नहीं। लेकिन ये जो आप छोटा छोटा कह रहे हैं ये मामला तो चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है कि वहाँ पे जाना, पढ़ना, वहाँ पे टाइम गुजारना, पढ़ के आना, और ये मैं तो समझ ये वैसे भी बड़ी सादगी की बात है। अच्छा, वैसे वहाँ का जो शहर है उसका क्या माहौल है, कैसा है, मौसम कैसा है वहाँ पर, क्या मतलब कि कैसा उसका जोग्राफिया कैसा है? वो भी मिसले पाकिस्तान ही है, यानी सर्दो गर्म वहाँ भी मौजूद है। गर्मी कुछ ज़्यादा होती है लेकिन इस कदर नहीं कि नाकाबिल तहम्मुल हो, तो गर्मी वहाँ पे पाई जाती है। सर्दी भी है, सर्दी में बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, लेकिन तहम्मुल की जा सकती है उसके। शहर कितना बड़ा है, अंदाज़न आबादी कितनी होगी उसकी, अंदाज़ा को है? आबादी के लिहाज से नहीं जानता तकरीबन, लेकिन यानी कि थोड़ा दरमियाने शहरों में शुमार होता है कुम। हाँ जी, कबलन देहात था, अभी वो शहर में मुंतकिल किया गया उसे। अच्छा, साथ यानी कि शहर की तरफ मुंतकिल हो रहा है। वहाँ पे मुकम्मल शहर की सहूलियात वहाँ पे मैसर होती। अच्छा, आपका कितना इरादा है आगे वहाँ पर तालीम का सिलसिला जारी रखने का कुम में? जी इंशाअल्लाह 4-5 साल मज़ीद में आगे देखें, जैसे मौला की मर्ज़ी। बहुत शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल है आपसे, चूँकि ये याम चल रहे हैं ज़ुल्हिज्जा के और कल 18 ज़ुल्हिज्जा है, इसको क्यों इतनी अहमियत है दी जा रही है कि काफ़ी मैं देखा कि काफ़ी सारे लोग हम ये दे रहे हैं 18, आप माशाल्लाह बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 18 ज़िलहज कोई आम दिन नहीं, कोई आम दूसरे अयाम की तरह दिन नहीं है। 18 ज़िलहज ऐसा अजीम दिन है कि जिसमें खालिक लम यज़ल ने अपने हबीब को एक खारदार मैदान में ठहराया और अपने उस हबीब को कि जिसे ज़रा सी इबादत में शिद्दत के बावजूद, तौलानियत के बावजूद ज़रा सी अज़ियत तक बर्दाश्त नहीं की कि मेरे हबीब थोड़ी सी इबादत कम कर दे, तेरे पाँव में वरम मार रहे हैं। और उसी हबीब को एक खारदार मैदान में ठहरा के कहा कि मेरा हबीब, आज जो पैगाम तेरी तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, अगर तूने आज इसको पाए तकमील पे ना पहुँचाया, मेरी मखलूक तक ना पहुँचाया, तो तूने कार रिसालत का कुछ अंजाम नहीं दिया। यानी तूने मैंने तुझे मुदस्सिर कहा, मैंने तुझे मुज़म्मिल कहा, जितनी भी मैंने तुझे अहमियत दी वो सब ख़त्म हो जाएगी अगर तूने ये ऐलान ना किया। उस ऐलान को ऐलान विलायत कहते हैं। तो इस दिन, ये वो अजीम दिन है कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने अपने बाद अपना एक जानशीन, अपने सिलसिले के दवाम को इबलाग किया उम्मत में। यानी कि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि आज मेरी रिसालत को तकमील मिली है, वो दिन गदीर का दिन है। और अगर हम रिवायात की नज़र में इस दिन को देखें तो ये ऐसा यौम है कि जो यौमुल्लाह पे भारी नज़र आता है, इसे यौमुल्लाह कहा गया इस अजीम दिन को। मैंने कल ही किताब में इसके मुतल्लिक़ पढ़ा था
اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس عید کو، اسے یوم غدیر کو عید اللہ بھی کہا گیا ہے، اور اسے عید غدیر کو عید قربان پہ اور عید فطر اور دوسری عیدوں پہ اللہ رب العزت نے اسے اہمیت دی ہے اور سب سے برتر جانا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو رمضان میں جتنے بھی گناہگار میرے پاس آتے ہیں، میں ان سب کے گناہوں کو جو معاف کرتا ہوں اس سے 2 گنا برابر اس غدیر کے دن جو گناہگار آئے گا اسے معاف کروں گا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رمضان اپنے مہینے سے اس دن کو فوقیت دے رہا ہے اللہ، یعنی رمضان کو جو گناہگار آتا ہے روزہ رکھ کے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پالنے والے میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تو معاف فرما دے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے 2 گنا، یعنی اس نے دگنے بھی گناہ کیے ہوں تو اس دن معاف کر دوں گا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اس دن، اس دن کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں یا تاریخ میں، ہسٹری میں۔ جی بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن ایسا ہے کہ رسالت کا تمام تر جو سلسلہ تھا وہ آج اختتام کو پہنچا ہے، اور اب اس کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ میرا سلسلہ، میرا کلام، میرا بیان جو ہے وہ 1400 سال سے لے کے قیامت تک باقی رہے۔ اب سب اس اپنے پیغام اور اپنی وحدانیت اور رسالت کو باقی رکھنے کے لیے اس نے ابلاغ ولایت کیا، اور یہی سلسلہ ایسا ہے کہ جو آج تک خدا کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کو زندہ رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ جو آپ پہ احسان کرے اس سے بہتر عطا کرو، اگر بہتر نہیں دے سکتے تو اس سے جیسا عطا کرو۔ اور اب ہم اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جس نے خود اللہ نے اقرار کیا ہے کہ تم میرے محسنین ہو۔ اس کے پہلے محسن کا نام سرکار ابو طالب ہے، تو اللہ نے یوم غدیر کو دنیا پہ تمام تر ایاد پہ اہمیت دے کے دنیا کو بتایا ہے کہ میں نے آج سرکار ابو طالب کا احسان پلٹا دیا۔ اور غدیر اسی لیے چونکہ ولایت امیر ممکنات کا اعلان ہے اس دن میں، اس لیے اسے کائنات پہ فضیلت دی جاتی۔ جی جیسے کہ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو رسالت کا سلسلہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے وہ ختم ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین پر، تو آگے چونکہ یہ نظام کائنات اللہ جانے کب تک چلنا ہے، تو اس کو چلانے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت تو تھی، تو اس کے لیے ولایت، یہ سلسلہ ولایت چل رہا ہے روحوں کو معطر کرنے کے لیے، ان کی بالیدگی کے لیے، کیونکہ یہ جیسے 2 قوتیں چل رہی ہیں ان میں یہ سلسلہ مسلسل چل رہا تھا کہ روحوں کو غلیظ کرنے والا ایک سسٹم، ایک قوت تھی، اس کو روحوں کو پکیزہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ آج ولایت کے ہی سلسلے چل رہے ہیں، اور ایک پورا سسٹم ہے جس کو رجال الغیب بھی کہتے ہیں، پورا سسٹم لے کے چل رہا ہے، ڈپٹی والے چل رہے ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ جتنے کی بھی ہیں جو بھی ہیں، یہ سب کا سب جہاں جا پہنچتے ہیں وہ حضرت پیر مولا مشکل شاہ کی بارگاہ ہے، وہاں سے تمام سلسلے چلتے آ رہے ہیں، روح کو پکیزگی ملتی ہے، طہارت ملتی ہے۔ ہم جسم کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن روح جو اصل ہے، جسم تو آج ہے کل نہیں ہوگا، روح ہے ہمیشہ ہے اور امر ربی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جو روح ہے اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر قوتیں رکھی ہیں ان کو جلا بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا جس کو ولایت، سلسلہ ولایت وہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ چلتا رہے گا جب تک امام آخر الزمان نہیں آ جاتے، جب تک روز قیامت نہیں آ جاتا، یہ سلسلہ ولایت چلتا رہے گا اور چل رہا ہے۔ اور بالکل ان کی بات ٹھیک ہے شاہ صاحب، مجھے آپ کی بات سے بہت کافی اضافہ ہوا میرے علم میں کہ ذوالحجہ 18 ذوالحجہ کو کیوں امیت دی جا رہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔